آج ارشد شریف صاحب کی کیس کے لیے ان کی شہادت پر جو سو ووٹو نوٹس لیا اس کی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ارشد شریف کی والدہ خود گئیں, انہوں نے خط دیا چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی معزز جج صاحبان کو, جو ان کا خدشات, ان کی اپریہنشنز بقول چیف جسٹس آف پاکستان کے, جو ان کے الزامات ہیں, ان کے نامنیز ہیں, یہ خط حوالے کر دیا گیا. آج سپریم کورٹ کے اس ہیئرنگ کے دوران یہ بھی جو اسپیشل جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے اس میں کہا گیا کہ سینئر ترین افسران ہونے چاہیے جو کسی کے پریشر میں نہ آئیں. اس رپورٹ میں, جو رپورٹ اس سے پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے دی ہے, اس میں بڑے اہم اور طاقتور لوگوں کے نام ہیں. یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. انہوں نے کہا ایسی افسران پر مشتمل کمیٹی ہو جو کہ اس طرح کے پریشر سہ سکیں. آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف صاحب کی والدہ نے پہلے ہی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حکومت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے, اور یہ جے آئی ٹی یا ایس جے آئی ٹی یہ بھی اب حکومت پولیس بنانے جا رہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ جو وفاقی حکومت کے نیچے ادارے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. کس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں, کس طرح کی مرضی کی رپورٹیں لکھوائی جاتی رہی ہیں, یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. بڑے بنیادی سے چند سوالات ہیں. جو بھی ایس جے آئی ٹی بنے گی ان بنیادی سوالوں کے جواب جو بھی ڈھونڈ لے گا وہ اس مرڈر کی, اس اسیسینیشن کی تہ تک پہنچ جائے گا. کل کچھ چیزیں بڑی کلیئرلی اسٹیبلش کر دی جو رپورٹ آئی 580 صفحات کی. ایک چیز انہوں نے اسٹیبلش کر دی کہ یہ گروسم مرڈر, یہ ایک پلانڈ مرڈر اسیسینیشن ہے جو ارشد شریف کی گئی. دوسرا نے کہا کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا ان ایف آئی آرز کی وجہ سے جو ان پر غیر قانونی ضابطے کے خلاف کی گئی. جن مدعیوں کو بلایا گیا یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو مدعی آئے ان کی کہانی بھی, ان کا بیان بھی اس رپورٹ میں لکھا ہے. کیسے ان کو کہاں بلایا گیا, کون کون وہاں موجود تھا. باقی تو مدعی اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے. تو جو نئی ایس جے آئی ٹی ہوگی امید یہ ہے کہ وہ تمام مدعیوں کو بلا کر یہ پوچھ پائے گی اور اسٹیبلش کر پائے گی کہ یہ ایف آئی آرز کے مدعی وہ کیوں بنے. وہ حکومت جس نے یہ ایف آئی آرز کرائیں, امید کرتے ہیں اس حکومت سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو آخر ایسا کیا مسئلہ تھا کہ یہ 16 ایف آئی آرز آپ نے کرائیں. وہ ارشد شریف جس کی شہادت کے بعد ایک ایف آئی آر نہیں ہوئی, اب جا کے سپریم کورٹ کے آرڈر پر ایف آئی آر ہوئی. کیا وجہ تھی کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے خلاف 16 ایف آئی آرز کرائی گئیں, کس کے کہنے پر کرائی گئیں, کیوں کرائی گئیں. لیکن یہ لکھ دیا رپورٹ میں کہ انہی کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا. یہ بھی اسٹیبلش کیا گیا اس میں کہ, اور یہ فائنڈنگ تھی اس رپورٹ کی کہ دبئی سے بھی اتھارٹیز نے ارشد شریف کو نکل جانے کا کہا. یہ بھی ہم بڑے عرصے سے بتا رہے ہیں. اس کا جواب بھی اب نئی ایس جے آئی ٹی کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ کس نے کیا. یہ بھی کہ ارشد شریف جب کینیا میں تھے انہوں نے دوبارہ دبئی کا ویزا 3 مرتبہ اپلائی کیا, ریجیکٹ کر دیا گیا. آخر کیوں؟ یہ چند بڑے بنیادی سوال ہیں. دیکھیں 2 کیسز ہیں. ایک ہے کینیا میں بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وہاں کی اتھارٹیز, جب پولیس اس پلانڈ مرڈر کو اون کر لیتی ہے, کہتی ہے ہاں جی ہم نے کیا ہے, سٹوریاں بدلتی ہے. ان کے ادارے جیسے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ تعاون کرنے سے انکار کرتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو بہت کم جو بھی ملے گا, بہت کم ملے گا. وہاں سے کسی اچھائی کی توقع مجھے تو ذاتی طور پر نہیں ہے. جو حالات دیکھے, جو یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا پولیس والے سے ملنا تھا نہیں مل سکتے, فلانی چیز دے دیں نہیں دے سکتے. وہاں سے زیادہ انکار ہوا ہے, کوئی زیادہ کوآپریشن نظر نہیں آئی دبئی سے. اس رپورٹ میں بھی یہ بھی لکھا گیا کہ تضادات تھے بھائیوں کے بیان میں. آپ دیکھنا یہ کہ کیا ان کے بیانات لیے جا سکتے ہیں, کس حد تک ان تک رسائی ہوگی, سوال جواب کس حد تک آزاد ماحول میں ہو پائیں گے. یہ اگر وہ کر لیں 5-6 چیزیں آپ نے کرنی ہیں, اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ اس سارے کیس میں ہوا کیا. جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیز کو جس کو تقریباً ملیا میٹ کر دیا اس رپورٹ نے, وہ پولیس کے بیانات تھے جو کینیا کی پولیس نے دیے اس اسیسینیشن کے فوراً بعد. جو بیان تھا, جو حالات واقعات دیکھے
اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جا کے ان کے بعد انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا کہ پولیس کے بیان میں بہت سے تضادات ہیں اور ان کو کسی صورت مانا نہیں جا سکتا، اور اس کی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں۔ بہرحال اب امید کرتے ہیں کہ جو نئی ایس جی آئی ٹی بنے گی، اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنے گی، وہ اس کیس میں انصاف دے پائے گی اور وہ تمام لوگ جو اس کے پیچھے ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا۔